اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 26 سے ہی آج کا سبق ہے۔ الذی جعل، وہ شخص، وہ انسان جس نے ٹھہرا لیا، مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اس کو ڈال دو سخت عذاب میں۔ قَالَ قَرِينُهُ، تو بولا اس کا ساتھی یعنی شیطان، رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ، اے رب ہمارے، میں نے اس کو سرکشی میں نہیں ڈالا، وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، بلکہ یہ تھا خود گمراہ اور دور پڑا ہوا۔ قَالَ، فرمایا، لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ، جھگڑا نہ کرو میرے پاس، وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، اور میں پہلے ہی تمہیں ڈرا چکا تھا عذاب سے۔ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، میرے پاس بات نہیں بدلتی، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ، اور میں ظلم نہیں کرتا، لِلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر۔ صدق اللہ العظیم۔ قیامت کے احوال کا ذکر ہے، جہاں ہر انسان کو ہانک کر دو فرشتے میدان حشر میں لائیں گے۔ ان دو فرشتوں میں سے ایک اس کو ہانک کے لانے والا ہوگا اور ایک اس کے اعمال پہ گواہ ہوگا۔ اور اعمال سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اعمال سے بھاگ کے کہیں نہیں جایا جا سکتا، کہیں پہ کچھ گنجائش نہیں ہے۔ اور جب بدعمالیوں کے دفتر کھلیں گے، صرف بدعمالیاں ہی ہوں گی، اور وہ بدعمالیاں انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کے سرکشی سے کی گئی ہوں گی۔ تو فرشتوں کو خطاب ہوگا کہ ہر سرکش کو اور ناشکر انسان کو جہنم میں ڈال دو۔ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو خود نیکی نہیں کرتے تھے، لوگوں کو نیکی سے روکتے تھے، اور کفر و شرک کی بات میں حد سے بگڑ جاتے تھے، بڑھ جاتے تھے، خود بھی دین کے کام نہیں کرتے تھے اور کرنے والوں کو بھی شبہ میں ڈال دیتے تھے، اور یہ اللہ کے ساتھ معبود بنا لیتے تھے، اور یہ کہتے تھے جیسے اللہ کی ذات ہے ایسے اس کے ذات میں شریک بھی ہیں، جیسے اللہ کی صفات ہیں ایسے اس کے صفات میں بھی شریک ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ان کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے۔ عذاب میں ڈالنے والے اسباب بیان کیے۔ کفر، سرکشی، نیکی سے روکنا، حد سے بڑھ جانا کفر و شرک میں، اور نیکی کے کام میں، دین کے کام میں شک و شبہ پیدا کرنا، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دینا، کبھی حرام کو جائز قرار دے دینا، کبھی حلال کو منع کر دینا، یہ وہ اسباب ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کے جانے والے۔ اب یہاں جو کہا گیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اگلی بات کہی کہ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، شیطان کہے گا کہ اے رب میں نے تو ان کو نہیں بھٹکایا، میں نے ان کو سرکشی پر نہیں ابھارا۔ تو درمیان میں مفسرین فرماتے ہیں گویا یوں اشارہ ہے کہ جب جہنم میں جانے والوں کو جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا تو وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے کہ ہم تو سیدھے راستے پر تھے، شیطان نے ہمیں بہکا دیا، اس وجہ سے ہم غلط کاموں میں مبتلا ہو گئے۔ تو ان کا قرین جو ساتھی ہے، جیسے اوپر قرین کا لفظ فرشتوں کے لیے آیا،
تو یہ شیطانوں میں سے جو اس کا ساتھی ہے وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے ان کو نہیں سرکشی میں ڈالا، بلکہ یہ خود سے زیادہ گمراہ تھے۔ میں تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتا تھا، یہ خود ہی ایسے تھے کہ جب ان سے گمراہی کی بات کی جاتی تو اس کو قبول کر لیتے، اور اگر نیکی کی بات کی جاتی تو اس پہ کان نہیں دھرتے تھے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ وہ شیطان سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا، اور شیطان کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں بہکایا۔ اور یہی ایک بہت بڑی مثال ہے دنیا کے کاموں کی۔ انسان ہمیشہ اچھے کام ہوں یا برے کام ہوں وہ کرتا اپنی ہی مرضی ہے، لیکن جب کبھی بھی کسی غلطی پہ پکڑا جائے تو الزام اس شخص پہ لگا دیتا ہے جس نے اس سے بات کہی ہو۔ نیکی کے کام میں تو انسان کسی کی نہیں مانتا، برائی کے کاموں میں بھی خود کا دل ہوتا ہے، اس کام کو کر لیتے ہیں، اور پکڑے جانے پر الزام اس شخص پہ لگا دیتے ہیں جس نے کہا۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ اتنے ہی اگر یہ لوگوں کے فرمان بردار ہیں تو پھر لوگوں کے ہر فرمان کو پورا کرنا چاہیے، چاہے وہ نیکی سے متعلق ہو یا بدی سے متعلق۔ پھر ایسا ہی کیوں ہے کہ صرف برائی کی طرف تو مائل ہوتے ہیں، نیکی کی بات نہیں سنتے؟ تو یہی شیطان کہے گا کہ میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ میرا کام تو ان کے سامنے گمراہی کو پیش کرنا تھا۔ اب اگر یہ خود اتنے اچھے تھے تو اس کو ناقبول کرتے۔ تو یہ اللہ کریم ہمیں دنیا میں ہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم دنیا کے اندر کسی ایسے کام میں مبتلا ہو جس میں تم شیطان کو کوسنا چاہو پھر، تو یاد رکھو یہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ جیسے تمہیں شیطان اگر بہکا رہا ہے تمہارے بقول، تو تمہیں نیکی کی بات سمجھانے کو بھی تو 1000 لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب ایک شیطان کی مان کے تم اپنی آخرت بگاڑ رہے ہو تو وہ جو تمہیں سدھار کی طرف لے کر جا رہے ہیں ان کی کیوں نہیں سنتے؟ تو شیطان ان سے یہی برات کا اظہار کرے گا کہ میں نے گمراہ نہیں کیا، یہ خود سے ہی گمراہ تھے کہ برائی کی طرف فوراً مائل ہو جاتے، نیکی کی بات پہ کان نہیں دھرتے تھے، اسی لڑائی جھگڑے میں مصروف ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، یہ جھگڑے کا مقام نہیں ہے، یہ جھگڑا دنیا میں کرنا چاہیے تھا، یہ شیطان سے لڑائی دنیا میں کرنی چاہیے تھی۔ ادھر وہ گناہ پہ ابھارتا، ادھر تم اس کا مقابلہ کرتے کہ نہیں مجھے میرے رب نے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ دنیا کی شیطان سے کی ہوئی تمہاری لڑائی، تمہارا جھگڑا یہاں پہ تمہارے کام آتا، وہاں تم اس کی مان کر آئے ہو، آج یہاں کا جھگڑا تمہارے کام نہیں آئے گا، کیونکہ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، تمہیں بہکانے کے لیے شیطان تو وہی ازل سے شیطان ہے، اور تمہیں سمجھانے کے لیے ہر دور میں اللہ کے نبی آتے رہے، اور آخر میں ایک ایسا نبی آیا جو تا قیامت تمام لوگوں کا نبی ہے، تمام انسانیت کا نبی ہے، چاہے کوئی اسے نبی مانے یا نہ مانے۔ آسمانی کتابیں آ چکی تمہارے پاس، اور آخر میں ایک ایسی واضح اور روشن کتاب آئی کہ جاہل سے جاہل لوگ جنہوں نے کبھی اسکول، کالج، مدرسے کی شکل بھی نہ دیکھے ہو، اور کوئی گھر میں پڑھانے والا پڑھانا شروع کر دے، وہ انسان جس نے اپنی زبان کی کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، وہ رب کے اتنے بڑے کلام کو سیکھنے والا بن جاتا ہے۔ سیکھنے پہ آئیں تو بوڑھے سے بوڑھے لوگ 70، 80، 90 سال کے شوق اور جذبے میں آ کر اس کو سیکھ جاتے ہیں۔ تو تمہارے پاس وعید آ چکی، تمہیں ڈرایا جا چکا، تمہیں خبریں سنائی جا چکی، تمہیں یہ بتایا جا چکا کل قیامت کو تمہارے یہ عذر ہوں گے، اللہ کے یہ جواب ہوں گے، تم نے نہیں مانا، لہٰذا آج کوئی عذر نہیں چلے گا۔ تو یہ اللہ کی حجتیں ہیں جو ہم پر تمام ہیں، اور اللہ یہی حجتیں ہمارے سامنے سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے بھی دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہو، اپنے انجام کے لیے تیار رہنا، پھر میرے آگے عذر تراشی نہیں چلے گی،
کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، شریعت نہیں پہنچی، قرآن نہیں پہنچا، یہ عذر نہیں چلیں گے۔ اور میں تمہیں جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، تو ما یبدل القول لدی، جو بات میں کہہ دوں وہ بدلی نہیں کرتی، میرے پاس میرے قول نہیں بدلا کرتے، جو فیصلہ سنا دوں وہی نافذ ہوتا ہے، اور یہ جو میرا فیصلہ ہے یہ ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ جہنم بنائی، جہنم میں جانے کے تمام اسباب ایک ایک کر کے وضاحت سے ذکر کر دیے، یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو جہنم میں جلو گے۔ تو آج جہنم میں ڈالنا یہ ظلم نہیں، یہ عین انصاف کا تقاضا ہے، اور یہ عین انصاف کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے میں نے دکھا دیے ہیں، خیر کے بھی دکھا دیے، شر کے بھی دکھا دیے۔ اگر ایک انسان کو کہا جائے یہ رستہ ہے جس پر تم جا رہے ہو، یہ رستہ تو پھولوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے اختتام پر جو منزل ہے وہ کسی دلدل پہ جا کے ختم ہوتی ہے، یا کسی خوفناک وحشتناک جنگل پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، یا کسی خونخوار درندوں کے غار پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا راستہ جو بظاہر تھوڑا سا دشوار ہے، جس پر کچھ کانٹے نظر آ رہے ہیں، جس پہ کچھ پتھر ہیں نوکیلے، لیکن اس کا اختتام ایک بہترین آسائشوں سے اور خوشیوں سے اور خوبصورتیوں سے مزین گھر کی صورت میں ہے۔ اس کا اختتام خوبصورت باغات پر ہے، اس کا اختتام خوبصورت سیرگاہوں پر ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ جس راستے کو چن لو۔ تو یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ پھولوں کے رستوں پہ چل کے کانٹوں کے اختتام تک پہنچنا چاہے، یا کانٹوں کے رستوں پہ چل کے پھولوں کے اختتام تک پہنچنا چاہے۔ اور پھولوں کے رستے پہ چلنے والا جب اس دلدل اس جنگل میں جا کر گرفتار ہو جائے گا، وہ کسی سے گلہ نہیں کر سکتا کہ تم نے نہیں بتایا، کیونکہ چلنے سے پہلے اس کو راستوں کی وضاحت کر دی گئی، منزلوں کا پتہ بتا دیا گیا۔ یہی وہ دو راستے ہیں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اپنی مرضی کی تم زندگی گزار رہے ہو، یہ بظاہر پھولوں سے سجی ہوئی نظر آتی ہے، نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، اللہ کی کوئی بات نہ ماننا، ہر کام میں اللہ کی مخالفت کرنا، ہر غیر شرعی کام کے لیے یہ عذر بنا لینا کہ خوشی کے موقع پر تو جائز ہے، شادی بیاہ آئے اللہ کے سارے حکم ٹوٹے، اور منع کرنے والوں کو کیا جواب ملتا ہے کہ خوشی کے موقع پر تو جائز ہے۔ تو خوشی کے موقع پر خوشی جائز ہے، غیر شرعی کام جائز نہیں ہے۔ عام دنوں میں کوئی اپنے گھروں میں ڈھول نہیں بجاتے، شادی ہی کے موقع پر لوگ بجاتے ہیں، تو شادی پر ہی اس کی ممانعت ہے۔ میتوں پر، فوتگیوں پر سارے ہمارے احوال حال بگڑے ہوئے ہیں، اور وہیں پر رسومات سے منع کیا گیا ہے۔ تو آج یہ چیزیں اختیار کرنا، یہ اپنی دنیا کی خواہشات، یہ بڑی خوبصورت اور پیاری لگتی ہیں، کل کا ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے ساتھ نرمی اور آسانی کے معاملے فرمائیں، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔